اپنے ذات کو پہلے پہچان لو، اپنے نفس کو پہلے پہچان لو، اللہ کی معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے انسان اس طرح سے کرے خود اپنے ذات سے کہ اللہ نے یہ وجود دیا ہے انسان کو، یا اللہ نے جو زندگی دیا ہے، توجہ کیجیے گا، اللہ نے جو زندگی دیا ہے، اللہ نے جو وجود دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ یہ ہماری تعریف ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ ہم کو اللہ نے بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ ہم کو اللہ نے قوت بازو دی ہے تو کیوں دیا ہے؟ ہم کو اللہ نے امیر بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ ہم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان جیسے جیسے اپنے آپ کی معرفت حاصل کرتا چلا جائے گا، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک صلوات کرو۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ کیوں بڑا اہم مسئلہ ہے اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے؟ اس کے سب سے بڑی ریزن اور سبب وجہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی ذات کو نہیں پہچانے گا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرے گا، تو اللہ کی عبادت بھی صحیح معلوم نہیں کر سکتا۔ توجہ کریں یعنی سادہ سی مثال آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوا چلوں، مثلا اگر آپ جو ہے کسی ایک ایسے فرد کو جس کو آپ پہلی بار دیکھیں، اگر آپ اس کو نہیں جانتے ہیں تو آپ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گے، مگر ایک بھی مثلا عالم صاحب آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کے سامنے یہ شخص کھڑا ہے یہ فلاں جگہ کا ڈیم ہے، اب ظاہر سی بات ہے جیسے آپ نے ڈیم کا نام سنا فوراً ہی آپ کی باڈی لینگویج چینج ہوئی، آپ کی زبان کھلی اور بڑھ کر کے آپ نے ان کا استقبال کیا اور گلے سے لگا لیا اور بال و حیوان کو پوچھا، یعنی پتہ نہیں چلا جب تک اس کی معرفت نہیں ہوئی، جب تک اس شخص کے بارے میں انسان نہیں جانتا تھا تو اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا، لیکن جیسے معرفت ہوئی فوراً ہی متوجہ ہوا، استقبال کیا، گلے سے لگایا اور احترام کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی پتہ نہیں چلا کہ کسی سے بھی ملاقات کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو انسان جانتا ہو، پہچانتا ہو، اگر جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں تو انسان اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے جو آپ پہچان رہے ہیں اسی کا نام ہی معرفت ہے۔ بس عزیزان محترم ہمیں بھی اللہ کی پہچان کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو لہٰذا جب تک ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت اور اطاعت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک سلام یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، یعنی کما ہم کو تو ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کو اگر کسی نے پہچانا ہے یا رسول اللہ نے پہچانا ہے یا نبی علیہ السلام نے پہچانا ہے۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو نمازیں ہیں، یہ عبادت ہیں، ہم اس کے ذریعے سے بھی اللہ کے وجود کو پہچان سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ کیسے جو ہے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی معرفت میں رکھتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یہ نماز کیا ہے؟ عزیزان محترم، نماز ہے عبد اور معبود کے درمیان رابطے کا نام۔ توجہ دیجیے گا عزیزان محترم، بڑی لطیف گفتگو ہے۔ بس علیہ السلام کے حدیث کے ذریعے سے آپ تک جو ہے کچھ باتیں منتقل کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ عبد اور معبود کے درمیان، یعنی بندے انسان کے درمیان رابطہ کا نام ہے، وسیلے کا نام ہے اللہ سے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی یہ جو نماز ہے یہ وسیلے کا کام کرتی ہے اللہ سے باتیں کرنے کی۔ توجہ کریں ذرا، توجہ کیجیے گا، یعنی جیسا کہ معصومین سے حدیث ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو مصلی عبادت پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نماز یہ اللہ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو تم تلاوت قرآن کیا کرو۔ ایسا بات پڑھے مومن کی معراج کا نام کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ رسول اسلام معراج پہ گئے تھے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے گئے تھے۔ بس انسان بھی اگر چاہتا ہے کہ رسول کی طرح معراج کی بلندیوں کو طے کرے تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھے۔ بہت اہمیت کا حامل ہے نماز۔ نماز کا ہم امید کو ہلکے میں نہیں لے سکتے۔ اور ہمارے رات کے چھٹے امام جعفر صلی اللہ محمد وآل محمد فرماتے ہیں، مولا ہمارے فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ان چاہنے والوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ یعنی ہمارے دعوت میں یہ شفاعت ہے اہل بیت علیہ السلام، اور یہ مسلمات میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہماری شفاعت نہیں۔ لیکن اگر ہم بے نمازی ہیں اور نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں تو معصومین فرماتے ہیں ہم تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ یعنی اتنی اہمیت حامل ہے۔ اور عزیزان محترم، اسی نماز کے سلسلے سے اگر تاریخ انبیاء پڑھیں تو جناب آدم نے اپنے بیٹے سے نماز کی وصیت کی، پھر اس کے بعد جناب شیش نے اپنے جو بیٹے سے اس طریقے سے نماز کی وصیت کی۔ یعنی یہ کے بعد دیگر جتنے بھی انبیاء آتے رہے بالخصوص نماز کی ضرور جو ہے توصیح کی ہے، نماز کی ضرور وصیت کی ہے۔ میرے چاہنے والوں، اے میرے بیٹوں، اے میرے اقربا، اے میرے رشتہ داروں، نماز کو فراموش نہیں کرنا۔ اور یہی بے عینی وصیت رسول اسلام نے امیر کائنات سے کی، امیر کائنات نے امام حسن علیہ السلام سے کی، امام حسن نے امام حسین علیہ السلام سے کی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی پیشانی کو کربلا کی سرزمین پہ رکھ کر کے پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم کتنا بھی، توجہ کیجیے گا، تم کتنا بھی تمہیں اذیت کا سامنا کرنا پڑے لیکن نماز کو ترک نہ کرنا، اپنے پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں ضرور جھکاتے رہنا، کیونکہ یہ پیشانی کا جھکانا یہ انسان کی سربلندی کا نام ہے، انسان کی معراج کا نام ہے۔ ایک سوال کرتے
کہ نماز انسان کے گردن پہ ایسے رکھی گئی کہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، بارہا سنا ہوگا، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھیں۔ اسی طریقے سے لیٹ کر کے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو داڑھی کروٹ ہو کر کے پڑھیں۔ اسی طریقے سے داڑھی کروٹ ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو داڑھی کروٹ ہو کر کے نماز پڑھیں۔ اگر ان طریقوں سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہاتھوں کے اشاروں سے نماز پڑھیں۔ یہ دین شریعت ہے، یعنی ہر حالت میں نماز آپ کی معاف نہیں ہے۔ اور ایک محترم یاد رکھیے گا، معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو قضا کرتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جب قبر میں جائے گا تب بھی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دنیا میں کس طریقے سے سب سے پہلی سزا جو دی جائے گی جب اسے کی موت کا وقت قریب آئے گا، جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ پیاسا مرے گا، ولیکن اس کو کتنا بھی پانی جو ہے پلا دیا جائے، پورے نہر کا پانی اس کے سامنے رکھ دیا جائے، پھر اس کی پیاس پوری ہو جائے گی۔ اور دوسری جو اس کے چہرے سے نیک صورت کی علامت جو اللہ چھین لیتے ہیں، مومن کی علامت چھین لیتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس کے علاوہ طرح طرح کی بلا اور مصیبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے قبر کی منزل پہ جب جائے گا تو اس کی قبر جو تاریکی ہو، یعنی اندھیرا ہو، کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے جو نور تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ یہ جب ہم نماز پڑھیں گے اور جب قبر کے آگوش میں جائیں گے تو یہ نماز ایک انسانی شکل میں نور کی کیفیت بن کر کے آپ کے قبر کی جو تاریکی ہوتی ہے اس کو روشن کر دے گی، اگر آپ جو نماز بہترین پرسکون انداز سے گزرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں۔ سکون چاہتے ہو اپنی زندگی میں تو نماز پڑھو۔ اور اعزاز محترم، یہ جو مسجد تک آپ آتے ہیں اس کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ اگر کوئی انسان اول کی شریعت ہے، قانون ہے، اللہ کی شریعت ہے کہ اگر آپ کے اطراف میں ایک مسجد بن گئے، اگر 40 گھر کے لوگ ہیں تو سب کے اوپر ضروری ہے کہ وہ آگے اپنی مسجد میں نماز پڑھیں۔ اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی کو کچھ کے ان کی نماز نہیں قبول یا لہٰذا مسجد میں اگر پڑھیں تو آپ آگے مسجد میں نماز پڑھیں۔ دوسری چیز مطلب یہ جو چل کر کے جو آپ آئیں گے ہر قدم کے بدلے اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اور یہاں تک کہ خود اگر یہ قرآن کی آیت ہے اور معصومین سے حدیث بھی ہے، اگر کوئی انسان اس مسجد میں صاف صفائی کرتا ہے تو صاف صفائی کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے رائے خدا میں اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ یہاں مالکے بتا رہے جو مسجد میں صاف صفائی ہوتی ہے اس کا بڑا اجر ہے، بہت ثواب ہے، رائے خدا میں ایک غلام کرنے کا ثواب ہے، اس کے علاوہ آجر پوری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی مسجدوں کو سجائے رکھیے، صاف ستھرا رکھیے، اور جتنا ہو سکے آپ مسجد میں آ کر کے نماز کا قیام کریں۔ اس بات کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز ہر حالت میں انسان کو پڑھنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت کا بھی تقاضا ہے اور اللہ کی شریعت کا قانون بھی ہے۔ اگر آپ واقعی بنتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کے سر کو خالی کی بارگاہ میں ضرور جھکائیں۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت نہیں، بڑا آسان ہے، یعنی ہمیں اللہ کی معرفت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں، اس کا بہت سادہ سا جملہ ہے اور بہت آسان ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں عبادتیں کرتے ہیں، نماز کو اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اگر نماز کو اہمیت دیتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اللہ نے جو وصیت کی ہے رسول سے
کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، نماز شب کی بہت فضیلت ہے، اور ہم اور آپ کو ہیں کہ جو واجبات کی ادائیگی نہیں کرتے تو مستحبات کی ادائیگی